بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. سچائی کبھی ایک طرفہ تصویر کو نہیں کہتے. تصویر کے دونوں رخ دیکھیں پھر آپ کو پوری سچائی سمجھ آتی ہے. آدھا سچ بہت خطرناک ہوتا ہے، ورنہ اس میں جھوٹ کی ملاوٹ بھی ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں جو حقیقی نہیں ہوتی وہ بھی حقیقی لگنے لگتی ہیں. یوسف صاحب نے پہلے تعریف کی ہے، تحسین کی ہے، پھر انہوں نے لکھا کہ میری شادی کو 4 برس ہو گئے، 2 بچے ہیں، دوسرا بچے کی عمر ابھی 3 ماہ ہے. اس دوران میں نے اپنی بیوی کا پورا خیال رکھا. ہمارا الگ پورشن ہے، جوائنٹ فیملی ہے، سو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں نے اس کی قدر نہیں کی یا اس کی حفاظت نہیں کی. وہ میرا موبائل ایسے دیکھتی ہے جیسے جاسوس. وہ سیدھی ہسٹری پہ پہنچتی ہے. باتھ روم میں موبائل لے جانے پہ وہ شک کرتی ہے اور سم ٹائم ایسی ولگر باتیں کرتی ہے کہ جو سنتے ہوئے میرے کانوں سے دھواں نکلتا ہے. لیکن میں کیا کروں کہ روز اس سے لڑوں. میں اندر سے ایک بھلا آدمی ہوں، مگر وہ اپنی پرسیپشن کے طور پہ مجھے ایک برا اور غلیظ آدمی سمجھتی ہے، اس لیے عزت نہیں دیتی. ہم تقریباً ہر وقت حالت جنگ میں ہوتے ہیں. وہ کچن میں کھڑی ہو اور میں موبائل پہ ریل دیکھوں تو وہ وہاں سے پکارتی ہے کہ تم گندگی دیکھ رہے ہو اور تم اندر سے گندے آدمی ہو. اب مجھے وہ یہ سب کرتے دیکھتے میرے اندر رد عمل پیدا ہوتا ہے کہ میرا بری چیزیں دیکھنے کو اب دل کرتا ہے. میں کیا کروں؟ میں اپنی زندگی کی، ذاتی زندگی کی جو خوبصورتی ہے وہ دن بدن کھوتا جا رہا ہوں. اس عورت کی تلخی، اس عورت کی تلخ باتوں اور بے وجہ شک کرنے سے. خاتون حضرات، ایک چیز انگریزی میں کہتے ہیں پرسیپشن. یہ بڑی تگڑی چیز ہے. یہ حقیقت نہیں ہوتی، پر یہ کچھ ہے ایسی چیز جو آپ کو یقین دلا دیتی ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہو. یو کیپ آن تھنکنگ اباؤٹ دیٹ. دیکھیں نا، جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے نیک مشہور ہونا ہے، احسان کرنے والا مشہور ہونا ہے، تو پھر اس کو بار بار کیجئے تو آپ بالکل ویسے مشہور ہو جاتے ہیں. اسی طور پہ جب ہم کسی کو برا سمجھتے ہیں، سگے بچے کو آپ کہنا شروع کر دیجئے. بلیو می، بچوں کے اندر اتنا شدید رد عمل ہوتا ہے کہ ہم سے یہ بات کیوں کہی جا رہی. آپ اسے عزت نفس کو ٹھیس پہنچانا کہہ لیں، اسے آپ شک کرنا کہہ لیں، اسے اپنی غلط فہمی کو بڑھاوا دے کے یقین کی حد تک دیکھنا کہہ لیں. نہیں، آپ کسی کو سمجھیں کہ یہ چور ہے، آپ اسے کہتے رہیں گے، اس کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں آپ کو 10 چیزیں ایسی نظر آئیں گی کہ یہ ایون وہ کھانا کھاتے ہوئے آپ کو لگے گا کہ یہ چوری کر کے کھا رہا ہے. یہ اتنا طاقتور جو پرسیپشن ہے یہ عورتوں کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور عام طور پہ یہ فرضی طور پہ اپنے دشمن بھی تیار کر لیتی ہیں. یعنی جن سے کبھی ملی نہیں ہوتی، جب ان سے ملتی ہیں شادی کے بعد تو دے پرسیو کہ وہ خاتون وہ بھی دشمن ہے، وہ خاتون وہ بھی دشمن ہے، اس لمحے وہ جو بھول جاتی ہیں کہ مجھ کو یہی چن کے لائی ہیں، مجھے یہی پسند کر کے لائی ہیں، انہوں نے مجھ پہ خرچ کیا ہے اپنی محبت کا بھی، اپنے اعتماد کا بھی، اپنے اعتبار کا بھی. پرسیپشن بنتی کیسے ہے؟ لوگوں سے سنی باتوں سے، کہیں پڑھی ہوئی باتوں سے، کہیں دیکھی ہوئی باتوں سے، اور آپ ہولے ہولے اپنے آپ کو ہی اس جگہ فکس کر کے دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا اور میں ہی مظلوم ہوں. اب یہ خاتون یا اس جیسی بہت ساری خواتین، اتنا یاد رکھیے گا، اگر زندگی کے 10 حصے ہیں اور آپ اس کو 7 8 انجوائے کر رہے ہیں، 1 2 نہیں بھی مل رہے، تو ناشکری مت کیجیے. اس پہ باں کرنا جو شروع کر دیتے ہیں، یہ مت کیجیے. جو چیزیں ہوتی ہیں، اب یہ میاں آپ کے یوسف صاحب جو ہیں، اگر ان کی خاتون مجھے سن رہی ہوں یا اس طرح کی خواتین سن رہی ہوں، کبھی اپنے میاں کے روبرو دو بدو مت ہوں. اور جو عورتیں اپنی زبان سے وہ لفظ نکالتی ہیں جو ان کے بارے میں کہے جائیں تو ان کو کتنا ناگوار گزرے. جب آپ اپنے سر کے سائیں کے بارے میں، اپنے گھر کے سربراہ کے بارے میں، ویسے کیا خیال ہے آپ کو؟ یہ کیوں غلط فہمی ہے کہ وہ آپ کا ملازم ہے؟ آپ کو یہ کیوں غلط فہمی ہے کہ اس کی کل زندگی آپ ہو اور آپ جتنی بھی بد زبان، بد لحاظ اور بد اخلاق ہو جائے،
میں بد اتوار نہیں کہہ رہا، یعنی آپ کے لفظوں کی، آپ کے جسچرز کی، آپ کے پورے جو جملے اس کو سننے کو ملتے ہیں وہ سارے دل آزاری والے ہوں، شک والے ہوں، تو کیا کرے گا؟ آپ کو چھوڑ دے گا یا گھر چھوڑ دے گا؟ لیکن آپ اپنی حد میں رہو تو زندگی بہتر انداز میں آگے چلے گی. یعنی آپ کی حد یہ نہیں ہے آپ کو اس گھر میں محتسب کے طور پہ نہیں لے جایا گیا، نہ وہ آپ کا دودھ پیتا بچہ ہے، نہ وہ لب پالک ہے کہ آپ اس کو لے کے چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے اور سمجھاتے ہو. اس کی زندگی آپ سے تھوڑی زیادہ ہوگی اور اچھے برے کا بھی اس کو ہوتا ہے. آپ کو کہیں پرابلم ہے تو دعا کر دیجئے، دل سے کیجئے، وہ کرنی نہیں ہے. ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے پڑنا ہے تو اب سوچئے کہ جو کام وہ نہیں کرتا، فرض کریں وہ سادہ ریلیں دیکھتا ہے، تو آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ غلاظت کی طرف جائے، گندگی کی طرف، پھر آپ کو اسے کھینچ کے واپس لانا مشکل ہو جائے گا. یہ یاد رکھیے گا. کیونکہ میرے پاس بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں کہ وہ اپنی جب بریک اپس ہوتے ہیں تو ان لڑکیوں کو ستانے کے لیے یا لڑکیاں ان کو ستانے کے لیے کچھ اور افیئرز کرتی ہیں. اچھا، یہ جتنے پھر آپ اس میں ڈوبتے جاتے ہیں غلط کاموں میں، رد عمل میں، اس میں آپ کا نقصان ہوتا جاتا ہے. آپ اپنی شخصیت کا، آپ اپنی خوبصورتی کا، آپ اپنے اس کریکٹر کا، بلکہ جو آپ کی سب سے مضبوط ہوتی ہے حد یا ایک کیا کہنا چاہیے پہچان، ریکگنیشن، وہ ساری پھر ماند پڑ جاتی. خواتین اگر کبھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ اللہ سے تو آپ مانگتے نہیں ہو، پیار سے چیزوں کو ٹھیک کرنے کا، بچے کو کبھی آپ زبردستی زور سے، غصے سے، گالیوں سے ٹھیک کر پائے ہو؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ جتنی جیلیں ہیں یہ سب خالی ہوتی. جتنے لوگوں کے بچے برے، بدمعاش اور بد کردار اور قاتل بنتے ہیں، یہ کبھی نہ بنتے. کہیں نہ کہیں یہ جو پہلو ہے، ہم چونکہ اس پہ عام طور پہ سوچتے ہی نہیں ہیں، غور بھی نہیں کرتے. ہر چیز کے برا بننے کا ایک پروسیس ہے، یوں ڈھلوان پہ چیزیں جاتی ہیں. تو آپ وہ رستہ بھی نہ دکھایا کریں. اور جاسوسی آپ اپنے سگے بچے کی کرو یا سگے میاں کی، نہ تو آپ کا اخلاقی طور پہ، نہ سماجی طور پہ، اور میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، نتائجی طور پہ بھی یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا. یعنی نتائج بھی اس کے اندر رد عمل کو بھرتے ہیں. تو یوسف صاحب کا جو گلہ اور شکوہ ہے، میں تو اس کو بالکل جائز سمجھ رہا ہوں. اور ان کی بیگم صاحب اور باقی سب ایسے لوگوں کی جو بیویاں ہیں جو غصے والی ہیں، بد کلامی کرتی ہیں، بد لحاظی کرتی ہیں، اللہ کی بندیوں، اپنی زبان کو اتنا برا مت بناؤ کہ آپ کا پورا وجود ویسا بن جائے اور دوسرا آپ سے محبت کی جگہ ایک دوری اور نفرت والی کیفیت اپنے دل میں پال لے. میں ہوں اختر عباس، آپ سب سے بہت محبت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی خوبصورت ہو، یہاں بھی اور اللہ کے یہاں بھی. اجازت دیجیے، السلام علیکم.